ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ تایا جان کہہ رہے تھے اتنا اچھا رشتہ ٹھکرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر انہیں ہماری دوسری بیٹی پسند آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اسے رخصت کر دیتے ہیں، ہمنا کے نصیب میں جو ہوگا وہ اسے مل جائے گا۔ ماما اور بابا تو اس بات پر خاموش تھے، لیکن تائی جان شدید غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ ایسے لوگوں میں ہمیں رشتہ ہی نہیں کرنا، اگر وہ ہمنا کو دیکھنے آئے تھے تو انہیں عائشہ پر نظر ڈالنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے عائشہ سے کوئی مسئلہ ہے یا پھر مجھے اس سے محبت نہیں ہے، لیکن بات تہذیب اور طریقے کی ہے، مجھے یہ لوگ سمجھ میں نہیں آئے۔ تائی جان کا غصہ عروج پر تھا اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، میرے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا، وجدان کے سوا میں کسی کو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، اتنے میں بابا جان کی آواز ابھری، وہ کہنے لگے کہ بھابھی کی بات مجھے مناسب لگ رہی ہے، ہمیں اس طرح عائشہ کا رشتہ کر کے ہمنا کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ بابا جان نے تائی جان کے لیے آواز اٹھائی، اسی وجہ سے تایا جان خاموش ہو گئے۔ پھر تایا جان نے خود فون کر کے ان لوگوں کو انکار کا پیغام دیا اور گھر میں چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ ہمنا نے اپنے کمرے کا دروازہ ابھی تک نہیں کھولا تھا، میں خود کو بہت شرمندہ محسوس کر رہی تھی، بار بار جا کے اس کے کمرے کا دروازہ بجاتی لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آتی۔ پھر رات 1 بجے کے قریب میرے بہت اصرار کرنے پر اس نے کمرے کا دروازہ کھول تو دیا، لیکن اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگانا چاہا تو ہمنا انکار کر کے پیچھے ہٹی، کہنے لگی عائشہ تم نے یہ سب جان بوجھ کے کیا ہے نا۔ اس کی یہ بات سن کے میں ہکا بکا رہ گئی، میں نے کہا ایسے کیسے سوچ سکتی ہو تم ہمنا، میں جان بوجھ کے بھلا کچھ کیوں کروں گی، میں تو خود چاہتی تھی کہ تمہارا رشتہ ہو جائے، میں نے تو خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ میں حیرانی سے ہمنا کو دیکھ رہی تھی جو مجھ سے ہی بے یقین تھی، کہنے لگی جس طرح تم نے مجھے خود تیار کیا تھا نا، اسی طرح خود میری خوشیوں پہ پانی ڈالا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ ایک لمحے میں میرا دل اس شخص کے لیے دھڑک اٹھا تھا، میں نے تصور کر لیا تھا کہ وہ میری زندگی کا ساتھی بنے گا، لیکن تم نے سب کچھ خراب کر دیا۔ ہمنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا، اسے سمجھایا کہ جو کچھ نصیب میں تھا وہ ہو گیا۔ کتنی دیر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، پھر کہنے لگی تمہیں وجدان بھائی سے محبت ہے نا، سوچو اگر وہ تمہیں نہ ملے تو کیا ہوگا۔ ہمنا کی بات سن کر میں دہل گئی، کہا کہ ایسی بات نہ کرو ہمنا۔ اس کے چہرے پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگی تمہیں تو سن کر ہی اتنی تکلیف ہو رہی ہے، سوچو کہ وہ محبت جو میں نے کچھ لمحوں پہلے محسوس کی تھی وہ ایک لمحے میں ہی مجھ سے چھن گئی، مجھ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ محبت ایسی ہی تو ہوتی ہے، ایک پل میں ادراک ہوتا ہے اور پھر یہ روح کی طرح جسم میں اتر جاتی ہے۔ میں ہمنا کی بات پر حیران تھی کہ وہ اس قدر جذباتی کیسے ہو رہی ہے، ایک شخص جسے اس نے کچھ دیر پہلے ہی دیکھا تھا، اس کے لیے وہ اس قدر جذبات کیسے رکھنے لگی۔ خیر میں نے اسے بہت محبت سے سمجھایا، پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے فون پر وجدان کا فون آ رہا تھا، میں نے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا، لیکن دل پر گزرنے والی قیامت کے بارے میں اسے نہ بتایا، نہ ہی ہمنا کے رشتے کے بارے میں کوئی خبر دی۔ اگلے دن میں اور ہمنا کالج سے واپس لوٹے تو گھر میں ایک بار پھر سارے بڑے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ میں حیران تھی کہ اب بابا جان اور تایا جان کا اس وقت گھر پر کیا کام ہے۔ ہمیں دیکھ کر وہ چاروں خاموش ہو گئے، ہم دونوں نے سب کو سلام کیا تو تایا جان نے ایک ایسی خبر سنائی جس نے ہم دونوں کو ایک بار پھر ششدر کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کا فون آیا تھا، وہ اپنی غلطی پر معذرت خواہاں ہیں، انہیں ہمنا بھی بہت پسند آئی تھی، اس لیے وہ ہمنا سے ہی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ عائشہ کا نام تو بس انہوں نے ایسے ہی لے لیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی ہمنا کا چہرہ کھل اٹھا، جیسے اسے کوئی کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو، جبکہ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے ایک دم ہی تایا جان سے کہہ دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی میرا نام لیتے ہیں کبھی ہمنا کا، آپ صاف منع کر دیں۔ میرے اس طرح سے کہنے پہ ہمنا نے ایک دم سے میرا بازو پکڑ کے دبایا اور تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے جلد بازی میں کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ تایا جان کہنے لگے ہاں بیٹی عائشہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ مناسب نہیں ہیں، ویسے تو پڑھے لکھے ہیں شریف ہیں، لیکن جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے مہذب نہیں لگتے۔ کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنا پھر دوبارہ سے اسے اپنانے کی بات کرنا سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ اب میں خود انکار کر دوں گا کہ ہم اپنی کسی بھی بیٹی کا رشتہ ان کے گھر نہیں دیں گے۔
یہ سننا تھا کہ ہمنا کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس نے پھر سے میرا زور سے بازو دبایا، نفرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی نفرت مجھے واضح طور پر نظر آئی، اور پھر میں حیران رہ گئی کہ اسے کیوں نہیں نظر آ رہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط تھا۔ بابا جان اور مما تو بالکل خاموش تھے، لیکن تائی جان کہنے لگیں کہ اگر وہ ہمنا کا رشتہ دوبارہ سے مانگ رہے ہیں تو کیا برائی ہے؟ وہ آئے بھی تو ہمنا کے لیے تھے، درمیان میں عائشہ نہ آتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ شاید عائشہ کو ڈرائنگ روم میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تائی جان کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھیں۔ تائی جان کہہ رہے تھے کہ اس میں بچی کی کیا غلطی ہے، یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں انہیں ہاں کہنی چاہیے، میں انہیں صاف منع کرنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر تایا جان نے جیسے ہی اپنا موبائل فون نکالا تو ہمنا ایک دم بول پڑی، بابا جان مجھے یہ رشتہ قبول ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمنا کی جذباتیت سب پر پوری طرح عیاں ہو گئی تھی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ہمنا جیسی لڑکی نے کس طرح سے ایسی بات کہہ دی۔ وہ تو بالکل چپ چاپ خاموش رہنے والی لڑکی تھی، صرف مجھے سے زیادہ بات چیت کرتی تھی، میرے علاوہ تو اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ لیکن آج اس نے کھل کر اپنے بابا جان سے اپنے حوالے سے بات کی تھی۔ تایا جان ایک دم خاموش ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگے، پھر موبائل فون جیب میں ڈالتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تائی جان بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی۔ میں نے ہمنا سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہمنا نے غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگی عائشہ بہتر ہوگا کہ اب تم اپنا منہ بند رکھ لو، پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت کچھ خراب ہو چکا ہے، اب مزید کچھ خراب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے دو ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سناتی ہمنا کمرے میں چلی گئی، اور ہمنا کا یہ روپ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ میں وہیں لاؤنج کے صوفے پر ہی ٹک گئی۔ مما نے مجھے ایسے دیکھا تو کہنے لگی کیا بات ہے، جوتے نہیں اتارنے؟ چلو جاؤ چینج کر کے آؤ، میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ میں نے مما کو دیکھا، میں نے کہا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے مما؟ ہمنا کو کیا ہو گیا ہے؟ اسے کیوں نہیں کچھ سمجھ آ رہا کہ ایسے لوگ قدر کرنے والے نہیں ہوتے؟ مما میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی بیٹے بہتر یہ ہے کہ تم ہمنا کے معاملے میں اب نہ بولو، کیونکہ الزام تم ہی پر آئے گا، شروعات تم ہی سے ہوئی تھی۔ میں نے مما سے کہا کہ میں نے جان بوجھ کے تو کچھ نہیں کیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ ان لوگوں کی نیت اتنی جلدی بدل جائے گی۔ مما نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہنے لگی پڑھائی پر دھیان دو، ایگزامز قریب ہیں، یہ سارے معاملے تمہارے تایا جان خود دیکھ لیں گے۔ مما کی بات سن کر میں نے گہرا سانس لیا اور کمرے میں آ گئی۔ 2 دن بعد تایا جان نے ان لوگوں کو فون کر کے ہاں کہہ دی، پھر وجدان کو فون کر کے رشتے کے بارے میں بتا دیا۔ وجدان نے خوب شور مچایا، وہ ہرگز بھی راضی نہیں تھا کہ اتنی جلدی ہمنا کی بات پکی کر دی جائے، لیکن تایا جان نے کہہ دیا کہ بس تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے تو ہمنا کے ساتھ ساتھ تمہاری شادی بھی پکی کر دیں گے، ایک ہی ساتھ دونوں کی شادیاں ہوں گی۔ یہ سن کر ہمنا کا چہرہ کھل اٹھا، وہ اس قدر خوش تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ میں نے آج سے پہلے اسے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ پھر رات کو وجدان کا فون آیا، کہنے لگا عائشہ اتنی جلدی بابا جان نے رشتہ کیوں طے کر دیا؟ وہ ابھی تک اسی بات میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے ہنس کے کہا کہ چلو اچھا ہے نا وجدان، ہمنا کے ساتھ جب تمہاری شادی ہوگی تو خود بخود میری بھی ہو جائے گی۔ میری بات سن کے وہ زور سے ہنسا، کہنے لگا ہاں میری واپسی کا انتظار کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرے آنے سے پہلے خاموشی سے تم بھی کہیں رشتہ جوڑ لو۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم کانپ گئی اور کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے وجدان، میں تمہاری منتظر ہوں، بس تم لوٹ آؤ۔ وجدان کو تو واپسی کے لیے چھٹیاں نہیں ملی، لیکن ہمنا کے سسرال والے بڑی سی منگنی کے فنکشن پہ زور دے رہے تھے۔ پھر وجدان کی اجازت کے ساتھ ہی تایا جان نے منگنی کا ایک بڑا سا فنکشن رکھ لیا۔ ہمنا دلہن کی طرح سج کر اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ میں نے بھی اپنے سارے ارمان پورے کیے، ہمنا کے سارے گلے شکوے بھی دور ہو گئے۔ وہ تو بس اس بات پر خوش تھی کہ اسے زوریز کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ سالوں بعد گھر میں کوئی پروگرام آیا تھا، میں نے بھی خوبصورت سا لہنگا بنوایا تھا، پارلر سے تیار ہوئی تھی، اپنے لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی اور ان تیاریوں کے بعد تو اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ جس نے بھی دیکھا میری تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ میں نے جلدی جلدی اپنی بہت ساری تصاویر کھینچی، کیونکہ مجھے معلوم تھا وجدان سب سے پہلے میری تصاویر ہی مانگے گا۔ سارے مہمان بھی آ چکے تھے،
ہال میں ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں. میں گھومتی پھرتی ایک ایک مہمان سے مل رہی تھی، اور پھر جب میں اسٹیج پر ہمنا کے پاس گئی تو اسے دیکھتی رہ گئی. وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی. ہمنا کی تعریف کرتے ہوئے میری نظر اس کے برابر میں بیٹھے زوریس پر پڑی تو میرا دل دھک سے رہ گیا. اس کی نگاہیں جس طرح سے میرے وجود کا جائزہ لے رہی تھیں، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا. اس کی آنکھوں کی چمک اور آر پار کر دینے والی نگاہیں مجھے دہلا رہی تھیں. میں نے فوراً ہی اس سے نظریں چراتے ہمنا کی تعریف کی تھی اور اس کی خوبصورتی میں کلابیں ملانے لگی تھی. بلا شبہ ہمنا واقعی دلہن کے روپ میں بہت جچ رہی تھی. میں نے مسکرا کے ہمنا سے کہا کہ آج تو تم بجلیاں گرا رہی ہو. اتنے میں اچانک ہی ہمنا کے برابر میں بیٹھا زوریس بول پڑا کہ خوبصورتی میں تو آپ بھی کم نہیں ہیں عائشہ. ایسا لگتا ہے چاند زمین پر اتر آیا ہو. اس کی بات سن کر میں پزل ہو گئی. ہمنا نے بھی ایک دم حیرت سے زوریس کی جانب دیکھا اور پھر عجیب سی نظروں سے میری طرف. میں بنا کچھ کہے فوراً اسٹیج سے نیچے اتر گئی اور پھر سارا وقت میں دوبارہ اسٹیج کی طرف نہیں گئی. یوں ہی میں نے ساری تقریب گزار دی. آخر میں مما میرے پاس آئی. کہنے لگی کہ فیملی فوٹو ہو رہا ہے، تم کہاں گھوم رہی ہو، اسٹیج پر چلو. زبردستی مجھے مما اسٹیج پر لے گئی تو سبھی لوگ اپنی جگہوں پہ بیٹھ چکے تھے. کوئی جگہ خالی نہیں تھی. فوٹوگرافر کہنے لگا کہ زوریس کے برابر میں جو تھوڑی سی جگہ خالی ہے آپ وہاں سیٹ ہو جائے. میں زوریس کے برابر میں جا کے بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس وقت وہاں کوئی تماشا کریٹ کرنا بھی بہت مشکل تھا. اسی لیے میں بس اس صوفے پر ذرا سی ٹک گئی. لیکن اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے زوریس نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ میری کمر پر لگایا ہو. میں نے ایک دم جھٹکا کھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ فوٹوگرافر کو دیکھ رہا تھا. چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی. فوٹوگرافر مجھے آواز دے کر کہنے لگا میڈم یہاں دیکھیے. میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور تصویر کھینچ گئی. اور پھر جیسے ہی میں اٹھنے لگی تو زوریس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگا آپ کی ہمارے ساتھ کچھ اور پکچرز بھی ہونی چاہیے، آخر کو آپ میری اکلوتی سالی جو ہیں. زوریس کی اس بات پر ہمنا کے چہرے کا زاویہ بدلا تھا اور مجھے بھی یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی تھی. لیکن فوٹوگرافر خود چلا آیا. اس نے مجھے اور ہمنا کو ایک ساتھ کھڑے کر کے کچھ تصویریں لی. زوریس نے فوٹوگرافر کے کان میں نہ جانے کیا کہا کہ اس نے پھر زوریس کے ساتھ مجھے بھی کھڑا کر دیا اور تصاویر لینے لگا. زوریس کے برابر میں کھڑے ہو کر مجھے نہ صرف گھبراہٹ ہو رہی تھی بلکہ بہت آکورڈ بھی فیل ہو رہا تھا. میں بار بار ہمنا کی جانب دیکھ رہی تھی کہ کہیں اس کا موڈ خراب نہ ہو جائے. اتنے میں ہمنا کی ساس یعنی زوریس کی والدہ اسے اپنے کسی رشتہ دار سے ملانے میں مصروف ہو گئی. تو زوریس نے موقع دیکھ کر میرے کان میں کہا کہ سچ کہہ رہا ہوں، آج چاند زمین پر اترا ہے، بس میری دسترس سے باہر ہے. کاش آپ انکار نہ کرتی تو آج میں آپ کا حقدار ہوتا. زوریس کی بات سن کر میری ہوائیاں اڑی تھیں. میں تھوڑا سا پیچھے ہوئی. میں نے کہا کہ آپ ہمنا کے منگیتر ہیں اور میرے لیے آپ زوریس بھائی ہیں. میں نے لفظ بھائی پر جما کے زور دیا تھا. وہ ہنس کے کہنے لگا شادی سے پہلے تو سبھی بھائی ہوتے ہیں، شادی کے بعد ہی تعلق بدلتا ہے. اس کی نگاہوں میں ابھی بھی ویسی ہی چمک تھی. مجھے اپنا آپ ہوا میں ہوتا محسوس ہو رہا تھا. میں تیزی سے اپنا لہنگا سمیٹتی سیڑھیاں اترنے لگی کہ کسی طرح زوریس سے نجات پاؤں. لیکن میری بدقسمتی یہ کہ میں بری طرح لڑکھڑا گئی. اونچی ہیل اور گھیردار لہنگے نے مجھے توازن برقرار نہ رکھنے دیا، اور اس سے پہلے کہ میں سیڑھیوں سے بری طرح سے گرتی زوریس نے آگے بڑھ کر مجھے بازوؤں میں تھاما. میں اس کی باہوں کے گھیرے میں تھی اور وہ بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا. پھر جیسے ہی میں پیچھے ہٹی تو ہمنا میرے قریب آئی. غصے میں کہنے لگی کہ تمہیں سیدھا چلنا نہیں آتا عائشہ، ہر جگہ کوئی نہ کوئی تماشا ضرور لگانا ہوتا ہے. ہمنا کے لہجے کی جلن اور نفرت کو میں نے بخوبی محسوس کیا تھا. میری آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے. جسے میں بہن سمجھتی تھی، جس کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزاری تھی، جو اس بات سے واقف تھی کہ میں اس کے بھائی سے محبت کرتی ہوں، وہی مجھ سے بد دل ہو رہی تھی. زوریس آہستگی سے ہمنا سے کہنے لگا بیچاری کا پاؤں مڑ گیا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے اور تم اسے ہی ڈانٹ رہی ہو. وہ زبردستی میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے پاؤں کو چھونے لگا. اس کی اس حرکت نے میری جان نکالی تھی. میں نے تیزی سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا اور بس خود کو سنبھالتی ہوئی اسٹیج سے نیچے اتر گئی. آنسو تھے کہ پلکوں کی بار توڑ کر بکھرتے چلے جا رہے تھے. اپنے آپ کو سب سے چھپاتے میں بس
کسی طرح اس تقریب سے واپس گھر لوٹ آئی اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پیر میں اس قدر شدید تکلیف تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔ میں پاؤں پکڑے بستر پہ بیٹھ گئی، دوبارہ کمرے سے باہر بھی نہ نکلی، جبکہ مما نے کئی بار مجھے آواز دی کہ آ جاؤ، سب گفٹس کھول رہے ہیں، تمہارے لیے بھی بہت سے گفٹس آئے ہیں، لیکن میں باہر نہ گئی۔ 2 بجے کے قریب وجدان کا فون آیا۔ وہ بہت ہی زیادہ بے قرار تھا۔ کہنے لگا سب کی تصویریں مجھے مل گئی ہیں لیکن تم نے اپنی تصاویر مجھے نہیں بھیجی، کہاں مصروف ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میسج کا جواب لکھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ میں نے بس موبائل فون میں موجود چند تصاویر اسے بھیج دی، پھر اگلے ہی لمحے اس کا فون آ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے روندھے ہوئے گلے پر قابو پایا، فون کان سے لگایا۔ تم تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو عائشہ، یقین جانو میرے لیے تو یہاں رکنا مشکل ہے۔ افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے چھٹیاں کیوں نہ ملی، کاش آج میں بھی وہاں ہوتا تو سب کے سامنے ایک انگوٹھی میں بھی تمہارے ہاتھ میں پہنا دیتا۔ وجدان کی بات پر میرے چہرے پہ خود بخود دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے آہستگی سے کہا بس وجدان اب واپس لوٹ آؤ، تمہارے بنا گزارا نہیں ہے۔ میری اس بات پر اس نے ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگا تمہاری یہی وارفتگی تو مجھے تمہارا دیوانہ بناتی ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک تم جس طرح سے میرے آگے پیچھے رہتی ہو، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے بغیر تو سانس لینا بھی مشکل ہے۔ میں بھی بہت مشکل سے جدائی کے یہ دن کاٹ رہا ہوں، بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ کافی دیر تک میں وجدان سے باتیں کرتی رہی اور پھر سب کچھ بھول کر سو گئی۔ تھکن بھی بہت زیادہ تھی۔ اگلی صبح میں جب ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو تائی جان نے ایک باکس میری طرف بڑھایا۔ کہنے لگیں کہ ہمنا کے سسرال سے بہت سارے گفٹس آئے تھے اور تمہارے لیے یہ آیا ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ باکس کھولا تو حیران رہ گئی۔ ایک ہیرے کی انگوٹھی اس میں پوری طرح جگمگا رہی تھی اور تائی جان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ انگوٹھی میری ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، یہ زاریز نے تمہارے لیے بطور تحفہ دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا تاثر تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھے پتا چل گیا کہ ایسا کیوں ہے۔ ہمنا اپنے کمرے سے نکل کر آئی اور اس نے اپنی منگنی کی انگوٹھی میرے سامنے لہرائی۔ کہنے لگی یہ میرے لیے آئی ہے اور وہ تمہارے لیے۔ اس نے انگوٹھی اتار کر ٹیبل پر رکھ دی اور پیچھے ہو کر بیٹھ کر میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی انگوٹھی اٹھائی تو وہ سونے کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی، لیکن اس میں کوئی ہیرا نہیں تھا، اور یہی بات تھی کہ شاید ہمنا کا غصہ آسمان پر تھا۔ ظاہر سی بات تھی، منگنی اس کی تھی تو یہ قیمتی انگوٹھی بھی اسی کو ملنی چاہیے تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی واپس ہمنا کے آگے بڑھائی اور کہا کہ ہمنا، میں اتنا قیمتی تحفہ نہیں لے سکتی، یہ تحفہ بھی تمہارے لیے ہی ہوگا، شاید غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ہمنا نے تو کچھ نہ کہا لیکن تائی جان کہنے لگی نہیں، زاریز نے خود یہ میرے ہاتھ میں دی ہے، کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے، اس لیے اب تم ہی اسے سنبھالو۔ تائی جان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے انداز کی برہمی دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو، جبکہ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ اور ہمنا اپنی انگوٹھی بھی ٹیبل پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مما نے میری جانب دیکھا، کہنے لگی بیٹا مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے، نہ جانے کیا بات ہے لیکن مجھے زاریز کا اور اس کے گھر والوں کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا۔ جب منگنی ہمنا سے ہوئی تھی تو پھر قیمتی انگوٹھی بھی اسے ہی دینی چاہیے تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھائی صاحب سے بات کرنی چاہیے۔ مما کی بات سن کر میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ مما، ہمنا زاریز کو پسند کرنے لگی ہے، اگر کسی بھی بات کی وجہ سے تایا جان نے یہ رشتہ ختم کیا تو یہ برائی اور بدنامی ہمارے سر آئے گی۔ ہمنا پہلے جیسی نہیں رہی، اس ایک بات نے ہمنا کو بہت بدل دیا ہے۔ وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی اور تائی جان نے بھی آج سے پہلے مجھ سے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا۔ مما کہنے لگی کہ ہاں میں بھی اس بات کو محسوس کر رہی ہوں، کوشش کرو کہ تم اس معاملے سے دور رہو۔ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ کسی طرح بھابھی کو یہ سمجھا سکوں کہ یہ رشتہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ مما ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی اور میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا زاریز جیسا شخص ہمنا کو ڈیزرو کرتا تھا۔ ہمنا تو بہت سیدھی سادی اور پیاری سی لڑکی تھی، بس اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اسے زاریز سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی اور اسے لگتا تھا کہ اس کی محبت میری وجہ سے اس سے دور ہو رہی ہے۔
میں نے وہ دونوں ہی انگوٹھیاں لے جا کر ہمنا کے کمرے کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی اور بنا کچھ کہے واپس آ گئی۔ لیکن یہ بات اتنی آسانی سے ختم نہ ہوئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا موبائل فون بجنے لگا۔ ایک انجان نمبر تھا۔ میں نے یہ سوچ کر فون اٹھا لیا کہ ہو سکتا ہے کالج کی کوئی دوست ہو۔ پھر دوسری طرف سے آنے والی آواز نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ زوریز کی آواز تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے اس کا گفٹ پسند آیا یا نہیں۔ میں نے ایک دم ہی غصے میں کہا کہ آپ مجھے انگوٹھی کیسے گفٹ کر سکتے ہیں، جبکہ منگنی تو آپ کی اور ہمنا کی ہوئی ہے۔ اتنی مہنگی انگوٹھی میں ہرگز بھی قبول نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے وہ ہمنا کو دے دی ہے۔ ہمنا اس تحفے کو ڈیزرو کرتی تھی۔ میری بات سن کر زوریز ایک دم ہی ناراض ہوا۔ کہنے لگا وہ میں نے خاص آپ کے لیے خریدی تھی۔ منگنی میری ہمنا سے ضرور ہوئی ہے، لیکن میرا دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے عائشہ۔ آپ پہلی نظر میں مجھے پسند آ گئی تھی۔ اگر آپ کے گھر والے آپ کے رشتے کے لیے انکار نہ کرتے تو میں کبھی ہمنا کے لیے ہاں نہ کرتا، مگر میں نے یہ سوچ کر ہمنا سے تعلق بنا لیا کہ اس بہانے ہی صحیح آپ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ ویسے بھی سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، آپ بھی میری آدھی زندگی کا حصہ تو بن ہی جائیں گی۔ زوریز کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے گھبرا کے فوراً فون بند کر دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کس نیت کا ہے، وہ کیسے ہمنا کے ساتھ ایسا کھیل کھیل سکتا تھا۔ میں یہ بات ہمنا اور اس کے گھر والوں کو بتانا چاہتی تھی، لیکن پہلے ہی اس رشتے کو لے کر اتنی باتیں ہو چکی تھیں کہ اب مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں بڑوں سے کوئی بات کہتی۔ میں نے سوچا تھا کہ ہمنا کو اس فون کال کے بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ پھر موقع دیکھ کر میں رات کو 2 کپ کافی بنا کر ہمنا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کس کا فون تھا، تو مسکرا کے کہنے لگی زوریز کا فون تھا۔ اس کے چہرے پر الگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی تو ہمنا خود ہی کہنے لگی کہ زوریز مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے تمہارا نام ان کے گھر والوں نے لیا تھا، انہوں نے نہیں، اور زوریز کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، اور میں بس حیرانی سے سن رہی تھی۔ جو کچھ زوریز نے مجھ سے کہا تھا اس کا الٹ وہ ہمنا سے کہہ رہا تھا۔ اب اگر میں ہمنا کو بتاتی بھی کہ زوریز نے مجھے فون پر کیا کہا ہے تو وہ شاید کبھی یقین نہ کرتی۔ مجھے زوریز کی چالاکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے ہمنا کے انداز دیکھ کر یہ حساب کتاب لگا لیا تھا کہ وہ اسے کس طرح اپنے جال میں اتار سکتا ہے، اور بالکل اسی طرح اس نے کھیل کھیلا تھا۔ میرے پاس ایک آخری طریقہ تھا کہ میں وجدان کو ان سب باتوں کے بارے میں بتا دیتی، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں وجدان کو ضرور زوریز کی حقیقت کا بتاؤں گی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ہمنا کو بطور مہرہ استعمال کر رہا تھا، وہ اس کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ہمنا کا مزاج میرے ساتھ بہتر ہو گیا تھا۔ شاید یہ سب کچھ زوریز کی فون کال کی وجہ سے ہوا تھا۔ کچھ دیر اس کے ساتھ گزار کر میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو میں نے آتے ہی وجدان کو فون ملا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے زوریز کے بارے میں کچھ کہتی، وہ فوراً سے خود ہی کہنے لگا کہ زوریز بہت اچھا لڑکا ہے۔ یار میں تو سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں بابا نے کس طرح کا لڑکا ہمنا کے لیے سلیکٹ کیا ہوگا، لیکن پتہ ہے آج ہی اس نے مجھ سے ویڈیو کال کی تھی، اور جس قدر عزت سے وہ مجھ سے بات کر رہا تھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی وہ بہت اچھے گھرانے کا ہے۔ وجدان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ زوریز میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلا تھا۔ اس نے میرے اپنوں کے خلاف ایسا جال بچھایا تھا کہ مجھے کچھ بھی کہنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ میں نے آہستگی سے کہا وجدان تم غلط سمجھ رہے ہو، زوریز ایسا نہیں ہے، نہ وہ ہمنا کو پسند کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہیں کس طرح بتاؤں کہ وہ کس نیت کا ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا کیا بات ہے بتاؤ۔ میں نے اسے آہستگی سے کہا کہ وہ ہمنا کو نہیں بلکہ مجھے پسند کرتا ہے، اور یہ بات اس نے مجھ سے خود کہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی وجدان ایک دم بھڑک اٹھا، کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میرے سامنے ہمنا کی تعریفیں کر رہا تھا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، میں نے کہا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی وجدان، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہمنا کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ میں نے ساری ہی بات وجدان کے سامنے رکھ دی۔ وہ کہنے لگا تم فکر نہ کرو، میں خود اس معاملے میں کچھ کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے تھوڑا سا قرار آیا، لیکن اگلا دن میرے لیے اس سے بھی زیادہ مصیبت بھرا تھا۔ جب تائی جان غصے میں دندناتے ہوئے میرے کمرے میں آئی، آتے ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں نے رات کو وجدان سے کیا کہا ہے۔
اور میں جان گئی کہ وجدان نے اس حوالے سے تائی جان سے بات کی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تائی جان کو بتا دیا کہ زوریز نے مجھے فون پر کیا کہا۔